بانو ادمری حالت میں پہاڑی پر بے ہوش ہوتی ہے۔ اسی وقت وہ عورت وہاں سے گزرتی ہے جس نے بانو سے کچھ مشکوک باتیں کی تھی۔ وہ فوراً اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور چھپ کر اس کا علاج کرنے لگتی ہے۔ سوراب اور سربلند بانو کو ہر طرف تلاش کرتے ہیں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ دیکھ کر سوراب بھی گھبرا جاتا ہے کہ بانو پہاڑی پر سے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ مایوس ہو کر حویلی واپس جاتے ہیں اور سوراب سارا الزام ربیہ پر لگاتے ہوئے چلاتا ہے کہ یہ سب اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے یہ یہاں آئی ہے بانو بے حد پریشان تھی۔ سربلند غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہیں سوراب کی بیوی بھی پیچھے سے ربیہ کو ٹارچر کرتی ہے کہ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی۔ ربیہ یہ سب سن کر حویلی چھوڑ کر ماموں کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ موقع دیکھ کر حویلی سے نکل جاتی ہے اور اکیلے چلتے ہوئے راستہ بھٹک جاتی ہے اور بدقسمتی سے زعفران خان کے علاقے میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہیں توڑسم کا دوست اسے دیکھ لیتا ہے اور فوراً پہچان جاتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کر حویلی کے قید خانے میں بند کر دیتا ہے اور اسی وقت توڑسم کو کال کر کے بتاتا ہے کہ تم جس لڑکی کو تلاش کر رہے ہو وہ مجھے مل گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف عورت کے علاج کے بعد بانو کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ چلاتی ہے کہ مجھے سربلند کے پاس جانا ہے ورنہ سوراب اسے مار دے گا۔ اس نے شیر دل کو بھی مار دیا اور میری بھی حالت کر دی ہے۔ اب مجھے ہر حال میں سربلند کو بچانا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہاری حالت ابھی بہت خراب ہے۔ مگر بانو سربلند کے لیے بے حد پریشان ہوتی ہے۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور زخمی حالت میں اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور وہیں گر کر راستے میں دم توڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف سربلند کو ربیہ کے لاپتہ ہونے کی خبر ملتی ہے اور وہ مزید پریشان ہو کر اسے بھی تلاش کرنے لگتا ہے۔ اور پھر ایک طرف توڑسم بھی زعفران خان کی حویلی ربیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں جانتا تھا تم ایک نہ ایک دن مجھے ضرور ملو گی اور اب تم یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ اسی دوران سربلند کو خبر ملتی ہے کہ توڑسم زعفران خان کی حویلی میں ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے اور کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ربیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ربیہ چلاتی ہے کہ سربلند توڑسم مدثر کا قاتل ہے۔ سربلند یہ سن کر غصے میں اسی وقت اپنی بندوق نکالتا ہے اور توڑسم کو وہیں ختم کر دیتا ہے اور ربیہ کو لے کر حویلی کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہیں بیچ راستے میں وہی عورت اس کی گاڑی رکوا دیتی ہے اور اسے اپنے پاس بلا کر کہتی ہے کہ تم نے پہلے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا اور آج دیکھ لو تمہاری منگیتر مر گئی ہے۔ وہ اسے ساری باتیں بتاتی ہے جو بانو نے مرنے سے پہلے کی تھی کہ سہراب ہی سب کا قاتل ہے۔ یہ سب کچھ سن کر سربلند سہراب کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے اور حویلی جا کر سب کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور اسے عبرتناک طریقے سے مار دیتا ہے۔ اس طرح حویلی میں صرف ربیہ، بیجان اور سربلند بچتے ہیں۔ بیجان سربلند اور ربیہ کی شادی کا اعلان کرتی ہیں اور سب لوگوں کو کھونے کے بعد سربلند ربیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ صرف پریڈکشن ویڈیو ہے، کہانی میں کچھ اور بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو AI جنریٹڈ ویژول اور اوریجنل کامنٹری کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔